بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بندہ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اعجاز احمد امجدی۔ آج ہم ایک اہم موضوع آپ کے سامنے لائے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں سوشل میڈیا کا جادو جو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ نئے نئے پلیٹ فارم جدید فیوچر کے ساتھ متعارف ہو رہے ہیں، جن تک رسائی ہر خاص و عام کے لیے آسان ہے۔ کوئی بھی ان پر اپنا اکاؤنٹ بنا کر اپنی مرضی کا جو ہے وہ مواد ڈال دیتا ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال مثبت بھی ہوتا ہے اور منفی بھی ہوتا ہے، چنانچہ سوشل میڈیا حیرت ناک فوائد کے ساتھ خوفناک نقصانات بھی پہنچاتا ہے۔ سوشل میڈیا جہاں خبریں عام کرتا ہے تو افواہیں بھی اس کے ذریعے پھیلتی ہیں۔ اس کے ذریعے لوگوں کو شہرت بھی ملتی ہے اور ذلت بھی ملتی ہے۔ اگر کوئی کسی کو سوشل میڈیا پر بدنام کرنے کی ٹھان لے تو اسے روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سچ جھوٹ کی پرواہ کیے بغیر اپنے شرمناک مقصد کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر رسوا کرنے کے واقعات آئے روز بڑھتے جا رہے ہیں۔ کسی کو بدنام اور رسوا کرنے والے کئی طرح کے مقاصد ان کے ہو سکتے ہیں، جیسے سستی شہرت حاصل کرنا، اپنے پیج کے ویوز بڑھانا، سیاسی، مذہبی یا ذاتی دشمنی کا نکالنا، حسد یا بغض کی وجہ سے خود کو شیطانی تسکین دینا، بدلہ لینا، دباؤ ڈالنا اور دباؤ ڈال کر ناجائز مطالبات کو منوانا۔ ان برے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے بے بنیاد خبریں اور افواہیں جو ہے وہ پھیلائی جاتی ہیں۔ جھوٹے الزامات پر مشتمل فیک آڈیوز، ویڈیوز اور تصویریں ٹیمپرنگ کر کے شیئر کی جاتی ہیں۔ اسی طرح اس کے خاندانی زندگی کے راز کھولے جاتے ہیں اور کمزوریاں لوگوں کو بتائی جاتی ہیں۔ کسی کو بدنام اور رسوا کرنے والے کو ذرہ برابر جو ہے وہ پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کی حرکتوں سے بدنام ہونے والے اور رسوا ہونے والے جو ہے کو ذرہ برابر جو ہے اس کی حرکتوں کی وجہ سے بدنام ہونے والوں کو کتنا بڑا سماجی، معاشی اور اخلاقی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ متاثرہ شخص ذہنی دباؤں اور پریشانی اور مایوسی کا جو ہے وہ شکار ہو سکتا ہے، جو بعض اوقات اسے خودکشی جیسے انتہائی سنگین جو ہے قدم اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ جس طرح بدنامی کی وجہ سے لوگ خود کو دوسروں سے الگ تھلگ جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں، ان کے معاشرتی تعلقات کمزور ہو جاتے ہیں، طلاق کی وجہ سے ان کا گھر بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یا کمپنی اپنے پیشہ ورانہ زندگی میں بدنام ہو جائے تو اس کے جو لائف ہے، اس کی لائف، اس پر منفی اثرات جو ہے وہ مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کے متعدد واقعات پاکستان میں رپورٹ ہوئے ہیں کہ کراچی میں 15 سال کے نوجوان نے اکتوبر 2024 میں ہراسانی اور تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد خودکشی کر لی۔ اکتوبر 2022 میں خاتون نے اپنے رشتہ داروں کی جانب سے ان کی تصاویر کو جو ہے ایڈیٹ کر کے سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے بعد اس نے جو ہے وہ زہر کھا لیا، خودکشی کر لی۔ یاد رکھیں، خودکشی جو ہے یہ حرام فعل ہے، مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ کچھ سوشل میڈیا چلانے والے کسی صحیح العقیدہ مذہبی شخصیت یا جماعت یا تنظیم کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت جو ہے وہ کم کر سکیں۔ مسلمانوں کو جو اس تاریخ سے دینی نفع پہنچتا ہے وہ اس سے محروم ہو جائیں، لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم اور خلوص کے ساتھ دین اسلام کی حقیقی خدمت کرنے والی تحریکی
اور تحریکوں اور ایسے جو ہے شیطانی وار سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ حقیقی خدمت کرنے والے جو تحریکیں ہوتی ہیں، ادارہ ہوتا ہے یا مسلمان ہوتے ہیں یا عالم دین ہوتا ہے، ان کو ایسے شیطانی وار سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح ان سوشل میڈیا پر جو لوگوں کی ایک تعداد ہے کہ دھوکے میں رکھتی ہے کہ ہم تو فلاں کو سمجھا رہے ہیں، حالانکہ وہ تہمتیں لگا رہے ہوتے ہیں، عیب اچھال رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کی جو ہے وہ جھوٹے الزامات لگا رہے ہوتے ہیں، کسی کو سوشل میڈیا پر جو ہے ٹرولنگ کر کے اس کے بدنام کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ سمجھانے میں مخلص ہوتے تو وہ طریقہ استعمال کرتے جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، نہ کہ مائک اور کیمرہ لے کر سوشل میڈیا پر جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے اسلوب بیان کیا ہے سمجھانے کا، وہ یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ کریم فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی اور اچھی نصیحت سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کی بات پہنچتی جو ناگوار گزرتی تو اس کا پردہ رکھتے ہوئے احسن انداز میں اصلاح فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ما بالا اقوام یقولون کذا و کذا، یعنی لوگوں کو کیا ہو گیا جو ایسی باتیں کرتے ہیں، جو ایسی باتیں کہتے ہیں۔ اسی طرح بزرگ اس حدیث پاک کی شرح لکھتے ہیں، کہتے ہیں یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کلام اشارتاً فرماتے ہیں جس میں تکلیف یا ایذار آسانی جو ہے وہ بالکل بھی جو ہے وہ نہ ہو، جس میں تکلیف یا ایذار آسانی اور جس کو صراحت سے بیان کرنا جو ہے وہ پسند نہ کیا جاتا ہو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ بات ارشاد فرماتے ہیں۔ اسی طرح حضرت بی بی ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جس کسی نے اپنے بھائی کو چپکے سے یعنی اکیلے میں نصیحت کی، سمجھایا، گویا کہ اس نے سنوار دیا، اور جس کسی نے کسی کو سب کے سامنے سمجھانے کی کوشش کی تو گویا کہ اس نے اس کو بگاڑ دیا۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کو تنہائی میں سمجھایا اس نے اسے نصیحت کی اور زینت بخشی، اور جس نے سب کے سامنے سمجھایا اس نے اسے رسوا اور بدنام کیا۔ حضرت مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اس شخص کو پسند کرتے ہیں جو آپ کو آپ کے عیبوں پر خبردار کرے؟ فرمایا اگر تنہائی میں مجھے نصیحت کرے تو مجھے پسند ہے، اور اگر سر عام مجھے سمجھائے تو یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر بدنام اور رسوا کرنے کے سنگین معاملات میں ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ سوشل میڈیا کو مثبت اور تعمیری مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ اگر ہم اس شخص کو جانتے ہیں جو کسی کو سوشل میڈیا پر بدنام کر رہا ہے تو اسے پیار محبت میں سمجھائیں کہ اس طرح نہ کریں کہ اس کی دنیاوی اور اخروی جو ہے وہ دونوں گرفت میں آ سکتی ہیں۔ اگر ہمارے جاننے والوں میں کوئی شخص آن لائن بدنامی کا شکار ہو تو اسے حوصلہ دیں اور اس کی مدد کریں تاکہ وہ اس صدمے سے نکل سکے۔ کر بھلا ہو بھلا۔ ناظرین کرام، سوشل میڈیا استعمال کرنے کے حوالے سے ہم نے اچھی باتیں سنی کہ کیا کرنا ہے ہمیں، سوشل میڈیا کو کیسے استعمال کرنا ہے کہ اس میں ایسا کام کریں کہ دوسروں کے لیے نقصان دہ نہ بنے، دوسروں کے لیے جو ہے برائی کا سبب نہ بنے بلکہ بھلائی کا سبب بنے۔ اس سوشل میڈیا کو ہم اگر دین کا ذریعہ بنا لیں تو ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ اچھی بات کو پھیلانا اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی جو ہے اور اس کی آخرت میں جو ہے مغفرت کا سبب بنا دے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں نیک اعمال کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی بندہ ناچیز کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، دعائے خیر میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔